بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امشری عارف حمید بٹ لاہور سے۔ مختلف اور لمحہ معلوم بدلتی صورتحال، عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی۔ آج پشین میں اپوزیشن اتحاد کی بڑا جلسہ احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا۔ چھٹی 6 جماعتوں کی لیڈرشپ کوئٹہ پہنچ گئی۔ گزشتہ رات طویل مشاورت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ حکومت کے خلاف دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز آج جو پشین سے شروع ہوگا، اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھایا جائے گا۔ چاروں صوبوں میں تحریک چلائی جائے گی اور یہ تحریک، جس کو پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں کر رہی ہیں، فارم 47 کے تحت ذیلی مینڈیٹ چوری کی حکومت بنائے جانے والوں کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ناظرین، ایک طرف تو کوئٹہ میں 6 جماعتوں کی مشاورت ہو رہی تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف، وحدت المسلمین، سنی اتحاد، اختر مینگل کی سربراہی میں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خبر یہ کہا جاتا جب نواز شریف کو اور اپنی صاحبزادی محترمہ مریم نواز کے ساتھ مری پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ پشین میں پاکستان کی تحریک کا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے اور اس کا دائرہ کار پاکستان کے چاروں صوبے اور صوبوں کے ہر شہر تک پھیلایا جائے گا، اور حکومت کے لیے یہ الارمنگ ہے۔ گزشتہ رات 6 جماعتوں کے احتجاج کو حتمی شکل دینے کے لیے طویل مشاورت کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جب تک چوری کے مینڈیٹ کرنے والوں کو اور ان کے سہولت کار الیکشن کمیشن ہو یا دیگر کوئی، ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ تحریک جاری رہے گی۔ اور ملک میں جو اداروں کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے، جو بیوروکریسی کے ذریعے اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے، ایسے افسران کی فہرست بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جنہوں نے اپنی موجودہ حکومت یعنی کہ شہباز شریف، پیپلز پارٹی اور ایم کے کی حکومت کے کہنے پر سیاسی مخالفین کو کچلنے کی کوشش کی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین، بزرگ، بچوں کو مارا پیٹا، جھوٹے مقدمہ درج کیے۔ انہوں نے کہا ملک میں جب آئین اور قانون نہ ہو اور بیوروکریسی حکومت کی غلامانہ سوچ ہو، اس سے ملک میں امن کا قائم ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پشین میں ہونے والے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے خاصا اگریسو رول ادا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے شرم لوگ جو چوری کے مینڈیٹ سے آئے، چوری کے مینڈیٹ سے یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو 8 فروری کو الیکشن کو امیدوار نہیں سمجھیں گے، لیکن 8 فروری کو عوام نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ہی نظر انداز کر دیا۔ انہیں اپنا 8 فروری 2024 کو ووٹر ہی نہیں ملا، اور لوگوں نے جس بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا، اس سے جو نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، جو 4 سال سے شیروانی وزیر اعظم کی صلاحیت تھی، ان کے لیے انہوں نے کہا ناتی توتی رہ گئی، نقد مکی بہ گئی، وہ حکومت نہیں بنا سکے۔ یہاں تک کہ حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جو مخصوص سیٹیں تھی جیتی ہوئی، کامیابی ہوئی، جو باوجود کہ لاتعداد تاریخ کی بدترین دھاندلی کے بعد بھی ان کی مخصوص سیٹیں ہارے ہوں کو دے دی گئی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ری کاؤنٹنگ میں مسلم لیگ نون کو سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اب انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی، یہ انتقام اور سیاکاری افسروں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اس حکومت کا خاتمہ یقین ہے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی دمادم مست کلندر ہوگا۔ انہوں نے کہا اس حکومت نے ماں سوائے پچھلے 2 سالوں میں بجلی بم، پٹرول بم، گیس بم، مہنگائی بم عوام پر گرایا ہے اور اپنے مقدمات ختم کرائے ہیں۔ اس حکومت کی ہوس اور لالچ نے
ملک کو تقریباً دیوالیہ کر دیا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ یہ احتجاجی تحریک جو اب شروع کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف، جو مبینہ دھاندلی سے آئے ہیں، یہ حکومت کے اختتام تک جاری رہے گی اور کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے کہیں بھی قربانی دی جائے۔ اس سلسلہ میں کوئٹہ میں 6 جماعتوں کی لیڈرشپ کھڑی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ تبدیلی سے خوف زدہ ہو، یہ موجودہ حکمران تبدیلی سے اس لیے خوف زدہ ہیں کہ انہیں پتہ ہے اگر تبدیلی ہو گئی تو عمران خان ہی اقتدار میں آئے گا۔ انہوں نے کہا یہ تبدیلی سے نہیں، عمران خان سے خوف زدہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ڈیل اور ڈھیل کا نہیں مانتا، وہ قانون کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے مجھے اندر رکھنے کے لیے موجودہ حکومت نے آئین، قانون اور دستور کو بے معنی کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک اس وقت رنگیلے بادشاہ کی خواہشات پر طرز کا مبینہ طور پر چل رہا ہے، جس میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے۔ انہوں نے کہا میرے خلاف ہونے والے تمام مقدمات بوکس، جھوٹے، بے بنیاد اور جلد بازی میں جو سزائیں دی گئی ہیں، اس کا مسلم لیگ نون کی قیادت اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ مسلم لیگ کی تقریباً ساری ہی لیڈرشپ اب کہنے لگ پڑی ہے ہمارا مینڈیٹ تو چوری کا تھا۔ ادھر ریحانہ ڈار سیالکوٹ سے انہوں نے کہا، پھر چیلنج دیا ہے خواجہ آصف کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف عید پر صرف حلف رکھ کے کہہ دیں کہ وہ فارم 47 کے فراڈ سے نہیں جیتے، فارم 45 میں جیتے ہیں، لیکن خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے بچے کو کوئی بچپن میں کہانی سنائے اور وہ جن سے ڈر جاتا ہو۔ شاید ناظرین اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت آج کل بکلاہٹ کا شکار ہے۔ پہلے 3 روپے 2 روپے 74 پیسے بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا، پھر 4 روپے کچھ پیسے کیا، پھر 8 روپے کہا جا رہا ہے، 10 روپے پٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اضافہ شاید حکومت کو محسوس نہیں ہو رہا۔ شاید کسی لیڈر نے کہا ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب 600 یا 700 روپے کا سوٹ پہنتی ہیں، جبکہ سوٹ کی سلائی ہی کم و بیش 2000 ہے۔ کیا پوری قوم بے وقوف ہے؟ کیا مجھے آپ ناظرین جتنے بھی سن رہے ہیں پاکستان یا بیرون ملک، 600-700 کا سوٹ تو کیا اب رومال نہیں آتا؟ کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ کہو کہ ہم نے 2 سالوں میں پی ٹی آئی کو کچلنے کی ہر ناممکن کوشش کی، جسے عوام نے ناکام بنا دیا۔ مایوسی کے بعد آپ نے اپنے نہ صرف مقدمات ختم کرائے بلکہ طاقتور حلقوں سے مل کے 8 فروری کو الیکشن ہارا اور 9 فروری کو آر او کو پکڑ کر گن پوائنٹ پر یہاں زبردستی پولیس نے نون لیگ کے لوگوں کی کامیابی کے نتائج کرائے، جس کی ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کر انکوائری کرائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ احتجاجی تحریک صرف اس لیے نہیں ہے کہ ملک میں مینڈیٹ چوری کیا، اس لیے ہے کہ اگر یہ حکمران عوام پر مسلط رہے تو ملک کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خوف آ رہا ہے عمران سے۔ ناظرین دوسری طرف ایک اچھی خبر بھی ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، جو بظاہر بڑے دبنگ ہے لیکن اتنا سمجھدار نہیں لگتے تھے جتنی وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، انہوں نے علی امین گنڈاپور نے عید پر مستحق لوگوں کو تحائف دینے پر کی رقم کی تقسیم پر جو کچھ لوگوں نے تشریح گئی اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چھچورا پن پنجاب حکومت کو سوٹ کرتا ہے۔ پی ٹی آئی سرکاری خزانے پر ہرگز تشریح نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی تشریح کی بجائے عملی اقدامات اور عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی قیادت اور بیوروکریسی کو کہا ہے کہ رمضان پیکیج کی تشریح پر جنہوں نے بھی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ فیصلہ یقیناً اچھا ہے۔
اگر عوام کے پیسوں سے حکومت کسی بھی مستحق کی مدد کرتی ہے تو اپنی بوتھا لگا کے میڈیا میں تشریح کرنے کا کیا جواز ہے؟ اتنا شوق ہے تو اپنے مفت کے اپنے پیسے دو، اپنے اشتہارات چھپاؤ کہ میں پیسے بانٹ رہی ہوں، رقم بانٹ رہی ہوں۔ ادھر تو خیر پنجاب میں تو آٹے کے تھیلا جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس پر بھی سابق وزیر اعظم کا چہرہ لگا دیا جاتا ہے، اور کم سے کم اس تصویر لگانے کے تو پیسے پلے سے دے دو، خدا کا خوف کرو یار۔ مزدک غریب یتیم بیواؤں کی مدد کرتے ہو، اس میں سرکاری خزانے سے، اور تصویر لیڈرشپ کی سیاسی لگاتے ہو۔ کبھی چھچورے پن کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی لمٹ ہے کہ غریبوں کی مدد عوام کے پیسے سے اور تصویریں تمہاری؟ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ عیدی میں جو کراچی کے تاجر ہیں، صدر ہیں کراچی تاجر یونین کے، انہوں نے کہا بدقسمتی ہے کہ ماضی کی نسبت اس دفعہ 60% خرید و فروخت کم رہی مہنگائی کی وجہ سے، اور گوداموں میں مالوں کے مال پڑے ہیں، پیمنٹ کے لیے بہار ہے، لوگوں میں قوتیں خرید ہی نہیں رہی، اتنی سخت مہنگائی کر دی گئی کہ 60% پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ عید کی خریداری میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تعجب ہے ناظرین، ایک طرف تو عام آدمی کی روٹی کا کمانا ناممکن ہو چکا ہے، دوسری طرف حکومت کے للے تللے وزیر اعلیٰ پنجاب کہا جا رہا ہے کہ 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر خرید رہی ہیں، جبکہ ان کی جماعت کے کچھ لوگ کہتے ہیں 500-600 روپے کا سوٹ پہنتی ہے۔ اندازہ کریں ناظرین، اس قوم کے زخموں پر نغمہ کیسے چھڑکا جا رہا ہے۔ کیا جو حکمران آپ کے ساتھ سچ نہیں بولتے، زکوٰۃ کے پیسے غریبوں کے مستحق پیسوں پر اپنی تصویر لا کے، اپنی لیڈرشپ کی تصویر لگا کے تشریح کر رہے ہیں، وہ تو زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہیں، وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ نہ جانے ناظرین، اس احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک خفیہ میٹنگ کی ہے، اور جس میں کہا ہے پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو 9 مئی والے کے ساتھ کیا جائے گا، جبکہ 10 اپریل میں بہاول نگر میں ہونے والے واقعہ پر کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اس پر تفصیلات میں ہم پہلے بھی گریز کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہا کہ کیونکہ کہ بلوچستان کے بعد کراچی اور پنجاب میں ہوگا، اب حکومت احتجاجی تحریک سے خوف زدہ ہے کہ اس احتجاجی تحریک کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو پھر ان لٹیروں کو پیسے کیا نکالے گا؟ دوسری طرف بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اور جبکہ ان کی خود اپنی جماعت کے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ بے اختیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے اختیار ہے، ہم تو وزارتیں بھی اور افسر بھی تعینات نہیں کر سکتے۔ بظاہر شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے، جو ان کے وزیر خزانہ نہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کی ہے کہ وہ 14 مارچ کو لندن جا رہے ہیں، جہاں ورلڈ بینک اور IMF کی سخت شرائط پر مزید قرضے رہیں گے اور مہنگائی بڑھے گی۔ وزیر خزانہ صاحب سے غیر ملکی میڈیا نے جب سوالات کیے تو ان سے کہا کہ کیا آپ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کو فالو کریں گے؟ تو اورنگزیب جو نہایت قابل آدمی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ان کی پالیسیوں میں سے تو پہلے ہی ملک کو ڈبو دیا ہے۔ جو سننے والوں نے کہا میں تو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے آیا ہوں۔ کیا شہباز شریف وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ کو حکم دے سکتے ہیں؟ بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا، کیونکہ وزیر خزانہ، وزیر داخلہ اور انوار الحق کاکڑ، فیصل واڈا، یہ اس حکومت نون لیگ سے تعلق نہیں رکھتے اور سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، انہیں بھی مبارک ہو۔ ناظرین، دوسری طرف بڑی افسوسناک خبر ہے، عید پر سارے مسلمان عید منا رہے تھے، مسلمان ممالک عید منا رہے تھے، دوسری دفعہ عید کے روز غزہ میں اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کر کے کئی شہادتیں کر دی۔ کب مسلم امہ اٹھے گی؟
اور ان ظالموں کو جواب دے۔ ہماری عید کہاں کی کہ ہمارے مسلمان بھائی غزہ میں ہو یا پاکستان، ان پہ ظلم و ستم کیا جائے یا دنیا کے کسی خطے میں بھی، مسلمانوں کو ایک ہوگا۔ ناظرین، آخر میں دھاندلی سے الیکشن اور میڈیا پر جو قدغن لگی ہے ماضی میں نہیں ملی۔ محمد مالک جو سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ عامر متین تھے، دونوں 35 سال سے صحافت کر رہے ہیں۔ ان کے ان الفاظوں میں کہوں گا کہ آپ نے بہاول نگر واقعہ کی کوئی خبر نیشنل میڈیا پہ شاید نہ دیکھی ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی ایک آدھی تردید شاید چلی ہو، اس کے بارے میں نہیں جانتا کیونکہ میں 2 دن ٹی وی نہیں دیکھا۔ محمد مالک سینئر صحافی جو نیشن کے رہے، آج کل ایک ٹی وی میں 8 بجے پرائم ٹائم شو کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ عامر متین سینئر صحافی جو 92 میں 10 بجے پرائم ٹائم شو کرتے ہیں۔ مالک نے کہا اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک چلا رہا ہے، آپ کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تو ہم سب کو پتا ہے ہم کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو گھٹن ہے بہت خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا میڈیا پر ہم جس کے خلاف بات نہیں کر سکتے وہ حکومت چلا رہا ہے، اور جس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یہ جو گھٹن صحافت پر ہے سخت خوفناک ہے، جس کی وجہ سے سچ بادی نظر میں آپ تک ہم نہیں پہنچا پا رہے۔ آپ میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن میڈیا کو جس طرح گلے میں پھندا ڈال کے سکرو کیا جا رہا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر روز پل سرات کرنا پڑتا ہے کہ آج گئے تو کل مارے گئے۔ ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے کہ ارشد شریف شہید ہوا، آج تک ہم ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا، جس نے مقدمہ درج کرائے نہیں چلائے۔ تو مالک کی یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ مالک صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ایک طرف تو جن کے خلاف بات نہیں کر رہے وہ ملک چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کمرشل سینسرشپ بھی خوفناک ہے۔ کاش اللہ تعالی ہم سب کو سچ کہنے کی ہمت عطا کرے۔ اور یاد رکھنا ناظرین، قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے، تکبر اور ظالم کی اللہ تعالیٰ نے عبرتناک انجام رکھا ہے۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں اس دنیا میں بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، میں جانتا ہوں آج کل میں کھل کے بات نہیں کر پا رہا، ایک عرصے سے سخت خوفناک حالات کا سامنا ہے صحافی برادری کے چند لوگوں کو، تو یقیناً آپ اس کو درگزر کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ سچ پہنچائیں، لیکن ارشد شریف کی شہادت اور صحافیوں پر ہر وقت لٹکتی تلوار یقیناً ایک مشکل وقت ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، پاکستان کے اپنے بھائیوں کا، مستحق لوگوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔